دعوت دیتا ہوں بیان کی. وعدہ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ تھوڑے چھائے دیں. جزاک اللہ. بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں عالم باعمل المفتی القاری المقری الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں. بیان سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کے بیان کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله تعالى في مقام آخر أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وقال الله تعالى في مقام آخر ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا ہر عبادت کا گویا کہ مغز اور نچوڑ ہوتا ہے. ہماری یہ مجلس اختتام کی طرف جا رہی ہے. جیسے دن بھر مزدوری کرتا رہتا ہے تو شام کو اس کی نگاہیں مالک کی جیب کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف کب بڑھے گا کہ مجھے مزدوری ملے گی اور میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا. اسی طرح عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے نیکی کرتے ہیں اور نیکی جب اختتام کو پہنچتی ہے تو سب کی نگاہیں اللہ کے خزانوں کی طرف لگی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ پڑے گی اور ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس دعا کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. امید ہے کہ اگر ہم نے ان کو توجہ سے سنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ میں دل کی کامل توجہ کے ساتھ مانگنا نصیب فرمائیں گے. اور جب انسان دل کی توجہ کے ساتھ اور تڑپ کے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینا بہت پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے
بندوں کو عطا کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ بندوں کا اللہ رب العزت سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور ہم بندے لینے والے ہیں۔ یہ تعلق جو انسان جتنا زیادہ بڑھاتا ہے، توجہ فرمائیے، یہ لینے والا تعلق اللہ رب العزت سے جو شخص جتنا اللہ سے بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ اتنا پسندیدہ اور مقبول بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے کو اور اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کو مخلوق کے اوپر قیاس نہ کیا کریں۔ مخلوق سے مانگنا اور ہے اور مالک الملک سے مانگنا اور ہے۔ مخلوق سے مانگنا عیب ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا انسان کے لیے شرف ہے۔ مخلوق سے مانگنا گناہ ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا عبادت ہے۔ مخلوق سے مانگنے پر انسان مانگنے والے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے والے کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے در کے منگتوں سے محبت کرتے ہیں اور دنیا والے اپنے در کے سوالی کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے نہ مانگا جائے لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے مانگنے کا بھی مستقل حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نماز پڑھنے کا تو حکم دیا، قبولیت کا وعدہ نہیں کیا۔ روزہ رکھنے کا حکم تو دیا لیکن قبولیت کا وعدہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم تو ہے لیکن قبولیت کا وعدہ نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا حکم دیا، قبولیت کا وعدہ ساتھ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ بانی تبلیغی جماعت حضرت شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ میاں زکریا میرے اوپر کچھ قرضہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کے میرا وہ قرضہ تو اتروا دو۔ بات کرنے کا انداز دیکھیں، کیا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور محبت ہے۔ زکریا اللہ تعالیٰ سے کہہ کے میرا اللہ سے کہہ کے قرضہ تو اتروا دو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے چچا جان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی تسخیر والا عمل کہ میں جو کہوں اللہ اس کو نہ موڑے، وہ مجھے آپ سکھا دیں، میں اللہ سے کہہ کے آپ کا قرضہ اتروا دیتا ہوں۔ تو آگے سے حضرت نے ارشاد فرمایا زکریا میاں وہ تسخیر والا عمل میں نے کیا بتانا ہے، وہ تو عمل اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا چچا جان وہ کیا ہے، تو آگے سے فوراً آیت پڑھی، ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لوگ اپنے در کے سوالیوں کا اپنی مجلس میں کبھی تذکرہ کرنا، اس کا کوئی تصور اور خیال نہیں لاتے کہ اپنے در کے بھکاری کا سوال جو ہے وہ تذکرہ کریں اپنی محفل میں، مجلس میں۔ اللہ رب العزت کو اپنے در کے سوالی اتنے پیارے لگتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنے در کے سوالیوں کا تذکرہ کیا۔
وہ دیکھو وہ ایوب ہمارے در سے مانگ رہا ہے، وہ دیکھو وہ زکریا ہمارے در سے مانگ رہا ہے، وہ دیکھو وہ یونس بھی ہمارے در سے مانگ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا خلیل ابراہیم بھی ہمارے در سے مانگ رہا ہے۔ اللہ ان کے واقعات بیان کرتے جا رہے ہیں، اور صرف ان کا واقعہ نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ امت محمدیہ کے لوگوں کو اللہ ساتھ یقین دلاتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ واقعہ سنا کے تمہیں بتایا کہ ہم نے اپنے در کے ان سوالیوں کی دعاؤں کو قبول کیا، اگر تم بھی دعا مانگو گے ہم تمہاری دعاؤں کو بھی ایسے ہی قبول کریں گے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ادھر دعا کا تذکرہ اور ساتھ فوراً آگے قبولیت کا تذکرہ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس نے ہمیں پکارا، ہمیں اس نے ندا کی تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے غم سے اس کو نجات دے دی۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کیسے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ تم میرے در سے مانگنا نہ چھوڑنا، تم میرے در سے مانگنا میں ضرور عطا کر دوں گا۔ اور پھر مختلف انبیاء کے مختلف مسائل کو اللہ نے ذکر ان کا فرمایا یونس کے ساتھ مسئلہ بنا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے، یونس ہم سے رابطہ نہ کرتے، یونس ہماری بارگاہ میں ندا نہ کرتے، صدا نہ لگاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے جو مسئلے نہیں حل ہو رہے تو ہمارے مسئلے حل نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جس مشکل اور جس پریشانی میں آئے تھے اگر وہ ہمیں نہ پکارتے تو اسی مشکل میں پڑے رہتے، تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہمیں بغیر مانگے ہی ہمارے مسائل کو حل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نہ مانگنے والوں سے خفا ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ میرا محتاج ہو کر یہ میرے در سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے در سے مانگنے والے بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں بڑے وہ عزت والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ حیا والے ہیں، توجہ رکھیے، اللہ حیا والے ہیں، اللہ کریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، میں کیسے اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی موڑ دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی تھی، پہننے کی، کھانے کی اور سواریوں کی اور ہر طرح کے آسائش اور راحت کی نعمتیں اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہوا تھا، اور ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر میں دن رات گزار رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش ڈال دی، تکلیف ڈال دی، یہاں تک کہ اس قدر تکلیف کا دورانیہ لمبا ہوا، توجہ فرمائیے، کہ لوگوں نے یہ زبانیں چلانا شروع کر دی ایوب سے کوئی تو ایسا کام ہوا ہے کہ اللہ نے اتنا اس کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔
بچے بھی سارے دب کے مر گئے اور جو ہے سارا مال مویشی بھی ختم ہو گیا اور فصل بھی ساری اس کی جل گئی اور خود بھی مریض ہو کے پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ یاد رکھیے یہی تانے آج بھی ملتے ہیں، یہی تانے آج بھی ملتے ہیں۔ ان مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو یہ پھر ان کے پاس اچھے اچھے مکان نہ ہوتے، اچھی اچھی گاڑیاں نہ ہوتی، اور ان کو پھر چندے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تو معاملہ ہے نا، جس کے پاس 4 پیسے ہو گئے تب میرے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، میرے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے۔ یاد رکھیے جیسے نعمتوں کا ملنا فضل سمجھا جاتا ہے، نعمتوں کا چلے جانا یہ اس سے بڑا فضل ہوا کرتا ہے، یہ اس سے بڑا فضل ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو نعمتوں کی حالت میں بندے سے اتنا پیار نہیں آتا جتنا نعمتوں کی عدم موجودگی میں اللہ کو بندے سے پیار آتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوپر یہ تکلیف کا دورانیہ لمبا ہوا، یہی وجہ ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے سے صحت چلی جائے یعنی وہ بیمار ہو جائے، ارشاد فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مریض اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا نعمتوں کی موجودگی میں کوئی بندہ عبادت کرتا رہے، 60 سال تک عبادت کرتا رہے، اور دوسرا آدمی تکلیفوں میں، مشقتوں میں، بیماریوں میں، غموں میں، دکھوں میں صبر کر لے تو اس کا چند دن کا صبر کئی مرتبہ اس کی 60 سال کی عبادت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب، توجہ فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے، لمحہ لمحہ قبولیت کی علامتیں اور قبولیت کی نشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج کی مجلس کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، تو چونکہ ساری بات جا کے یہاں ختم ہوگی کہ ایسی قبولیت والی مجلس میں اللہ رب العزت سے ہم دامن بھر کے جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی مرادیں پا کر جائیں، تو ایسا نہ ہو سارا دن مزدوری کرتے رہیں اور لینے کے وقت، مزدوری لینے کے وقت ہمیں مزدوری لینے کا طریقہ نہ آئے اور ہم کہیں خالی ہاتھ چلے جائیں۔ تو اس لیے میں آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلا رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا تو قبولیت کی بات فوراً ساتھ کہی، یونس علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا تو قبولیت کی بات ساتھ کہی، زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا اور قبولیت کی بات ساتھ کہی، اور اللہ رب العزت کو اپنی ذات پر بھروسہ اور اعتماد اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ میرا بندہ زکریا، اس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی، دیکھو نا ذرا کتنا لمبا وقت ہو گیا تھا کہ اس کے جو ہے وہ بال بھی سفید ہو گئے تھے اور ہڈیاں بھی اس کی بسیدہ ہو گئی تھی، ہڈیوں کا گدا جو ہے وہ ختم ہو گیا، بڑھاپے کی عمر کو وہ چلا گیا تھا، لیکن دیکھو میرے بندے زکریا کو ہمارے اوپر کیسا اعتماد تھا، کیسا یقین تھا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں بھی کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے مانگنے میں اب بھی مایوس نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا کاف عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. میرا بندہ دل میں آہستہ آہستہ مجھے پکار رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا. وہ تو آہستہ آہستہ پکار رہا تھا، ہم سے سرگوشی کر رہا تھا، لیکن ہم علی اعلان بتاتے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تیرے در سے مانگنے میں مایوس تو نہیں ہوں، اس لیے کہ تیرے در کا منگتا کبھی محروم جاتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تیرا دروازہ خالی جانے والا دروازہ تھوڑا ہی ہے. ایک بات آپ سے عرض کروں، بڑی نفع کی بات، مجھے تو اس سے بڑا نفع ہوا، امید ہے کہ آپ کو بھی نفع دے گی یہ بات. اللہ رب العزت جس بندے کو محروم کرنا چاہیں تو اس کو محروم دعا کے بعد نہیں کرتے ہیں. مانگا کسی بندے نے اور پھر بندے کو محروم کر دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس بندے کو محروم کرتے ہیں اس کو مانگنے ہی نہیں دیتے ہیں. اللہ رب العزت جسے مانگنے دیتے ہیں پھر اسے محروم نہیں کرتے ہیں. کبھی کسی سخی نے بھی، معمولی سا آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر یہ بات لینا پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے دوستوں میں جا کے یہ شکوہ کرے اور جی بڑا سخی بنا پھرتا ہے. ہم گئے تھے ایک دفعہ، ہماری مجبوری بن گئی اور ہم گئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہوئی. کہنے لگا جی نہیں، کوئی نہیں، انتظام نہیں. تو یہ تو اس کے اوپر بات آر بن جائے گی. اللہ رب العزت جو شہنشاہ حقیقی ہیں، بھلا وہ اپنے اوپر یہ بات کہاں لینا گوارا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہتا پھرے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں ہے. بندے کے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی عجیب مزے کی بات ہے کہ بعضوں کا مانگنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بچے سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا پیار عجیب اپنے رنگ کا ہوتا ہے. بچے کو چھیڑیں گے، اس کو کھینچیں گے، اس کو چونٹی کاٹیں گے، اس کا کان مروڑیں گے، وہ جب روئے گا تو اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیں گے. یہ ان کے پیار کا انداز ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو ان سے پوچھو کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی یہ روتا ہوا پیارا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ کو بھی اپنے بندے اپنی بارگاہ میں روتے ہوئے پیارے لگتے ہیں. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کرنا جب اللہ سے مانگو تو تم رو پڑنا، تم آنسو بہا دینا، اور اگر رونا نہ آئے اور رونے جیسی شکل بنا کے دکھا دینا، اس پہ بھی کام بن جائے گا. اللہ رب العزت سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں جاتا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. ہاں یوں ہوتا ہے کہ دینے میں دیر کر دی جاتی ہے، اور جیسے جیسے دینے میں دیر کی جائے، جیسے جیسے ملنے میں دیر ہو جائے، دل میں خوش ہو جایا کریں. کام بڑے پیمانے پہ بن رہا ہے، اب میرا معاملہ اور زیادہ اچھا ہونے والا ہے. آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے، اس نے دروازہ بجانا شروع کیا، آپ کا ارادہ تھا اس کو دینے کا کہ میں اس کو خیرات دیتا ہوں، لیکن آپ اندر مہمانوں میں یا کسی کام میں مشغول تھے، مصروفیت کی وجہ سے جلدی باہر جا نہ سکے، تو اب وہ بجاتا رہا کھڑا رہا، اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا. اب آپ لوٹیں گے جب اس سوالی کی طرف، تو آپ پہلے تو اس سے سوری کریں گے،
اور اس کے بعد جتنی خیرات آپ نے پہلے دینی تھی اب آپ اتنی نہیں دیں گے، آپ اس کو بڑھا کے دیں گے کہ میاں آپ کو دیر ہو گئی، اتنی دیر آپ انتظار میں رہے۔ اللہ رب العزت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، اللہ رب العزت کے دربار سے ملنے میں جتنی جتنی دیر ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے انعام بڑھتا رہتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کی، جوانی میں اللہ رب العزت چاہتے اسی لمحے دے دیتے، لیکن شاید یہ والا انعام نہ ملتا جو کہ انتظار کروا کے جو انعام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زکریا اچھا تجھے ہمارے اوپر اتنی امیدیں ہیں، اتنا مان ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ بڑھاپے تک تو انتظار کر رہا ہے اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی اگرچہ بانجھ ہو گئی ہے لیکن مجھے پتا ہے جب تو دینے پہ آئے تو سارے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ اچھا زکریا پھر سنو تو بیٹا مانگتا ہے، یا زکریا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ زکریا تجھے بیٹے کی بشارت ہو، لو ہم بیٹا بھی دیتے ہیں اور نام بھی ہم اس کا رکھ دیتے ہیں اور ہم پھر اس بیٹے کو نبی بھی بنائیں گے نا۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی دین ہمیشہ بندے کی مانگ سے بڑھ جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، یہ جو دین پڑھنے والے، یہ جو دین پڑھانے والے، ان کی زیادہ تر زندگی فاقوں میں، تنگیوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں گزرتی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، لیکن جب ملنے کی باری آتی ہے تو پھر اللہ ان کو اتنا دیتے ہیں کہ بڑے بڑے فیکٹریوں والوں کو بھی ان کا غلام بنا دیتے ہیں، اور وہ منتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہدیے بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، آج تک کسی نے اتنا امیر بندہ نہیں دیکھا ہوگا، کسی بادشاہ کو بھی اس کیفیت میں نہیں دیکھا ہوگا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت درخواست قبول فرمائیں، میری عرض قبول فرمائیں۔ فرمایا بتاؤ گے تو میں جو ہے قبول کروں گا۔ کہنے لگا نہیں، چونکہ آپ ہدیہ قبول کرنے میں جو ہے وہ معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں، قبول جلدی نہیں کرتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں پہلے وعدہ کریں پھر میں بتاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا میاں قبول کر لیں گے۔ کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت میں سال کے شروع میں 360 جوڑے نئے بنوا کے پیش کروں گا، بس درخواست اتنی ہے کہ جس جوڑے کو آپ پہنیں گے اس کو دھو کے دوبارہ نہیں، بس اس کو اتار دیں، اگلے دن نیا، پھر اگلے دن نیا، پھر اگلے دن نیا۔ واہ میرے اللہ، آپ دین والوں کو جب دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے شیخ حضرت پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اگر میں اللہ کا گھر بنانے پہ آؤں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ایسی مسجد بنوا سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت پھر ان علماء کو، پھر دین کے ان خادموں کو اللہ دیتے ہیں، بے گمان دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں، لیکن دنیا والے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے مولانا صاحب کو گاڑی ایجنسی والوں نے لے کے دی ہے، لگتا ہے امریکہ سے پیسہ آتا ہے، لگتا ہے مریدوں نے دیا ہے۔ بھائی کسی کو دے دیا مریدوں نے، کسی کو دے دیا ایجنسیوں نے، کسی کو دے دیا امریکہ نے، اللہ نے تو سارے خزانوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں دیتا کسی کو۔
किस कदर अफसोस की बात है, सारी जिंदगी अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देने का एक वक्त मुतय्यन किया होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह से नहीं देते जैसे मुझे आपको देते हैं, जैसे आम दुनिया वालों को देते हैं, जैसे काम धंधा करने वालों को देते हैं कि एक एक रुपया लगा लगा के बेचारे गिनती कर करके मुश्किल से वो जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे जंजालों से, सारी तकलीफों से, सारी मुशक्कतों से, सारी परेशानियों से हमारे हजरत मौलाना इदरीस अंसारी रहमतुल्लाह अलैह इस फकीर के शेख अव्वल थे, उनके साहबजादे ने हजरत से कहा अब्बू जी गाड़ी ले लें। फरमाया मियाँ क्या करोगे गाड़ी लेके, गाड़ी लोगे फिर उसमें पेट्रोल डलवाने की फिक्र, फिर उसको साफ रखने की, फिर उसको संभालने की, फिर चोरी से हिफाजत की, कितने जंजाल करोगे। ये जितनी कारें फिर रही हैं ये हमारी अपनी हैं, देखना कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी अल्लाह ताला हमें सवारी अता कर देगा, ना हमें पेट्रोल डलवाने की फिक्र होगी, ना उसका जो है वो ड्राइवर के तनख्वाह देने की जरूरत होगी। और वाकई ऐसा ही होता है, अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं सवारियां देते हैं, अल्लाह वालों को यूं अल्लाह मकानात देते हैं, और अल्लाह वालों को यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नेमतों से नवाजते हैं कि दुनिया वाले फिर देखते ही रह जाते हैं। ये खुशनसीब हैं तलबा जिन्होंने 9 साल 10 साल मदरसे में वक्त लगाया है। बाद लोग समझते हैं कि ये मौलवी बन गया, ये कोई मस्जिद संभालेगा, ये कोई मदरसा चलाएगा, ये भी चंदे करेगा, ये लोगों को मैं भीख मांगता फिरेगा। ना ना, इसको वो हुनर सिखाया गया है जैसे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उनकी वालिदा से फरमाया था मैं तेरे बेटे को ऐसा हुनर सिखा रहा हूं, एक वक्त आएगा कि ये कुश्ते का बना हुआ जो है वो उसका क्या कहते हैं पिस्ते का बना हुआ कुल्फा जो है वो फालूदा खाएगा, तो वो तो उसका कोई तसव्वुर भी नहीं था। चुनाचे फिर ऐसा वक्त आया कि हारून रशीद मिलने के लिए आया और हजरत के पास बैठा और हजरत की दीनी मसरूफियात को उसने देखा तो कहने लगा आपके इतनी जो है वो मेहनत है, लिहाजा मैं आपके लिए ये हदिया पेश करता हूँ, और ये हदिया वो है जो मुझ बादशाह को भी कभी कभी मिलता है लेकिन आपको रोजाना मिला करेगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे उस वक़्त अपने उस्ताद की कही हुई बात याद आ गई। हाँ, अगर इन तलबा ने जो कुरान पढ़ाया गया है, जो हदीस पढ़ाई गई है, मैं खुसूसियत से अपने तालिब इल्म साथियों से भाइयों से ये बात अर्ज कर रहा हूँ और जो है वो उमूमियत से बाकी लोगों को सुना रहा हूँ कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाने में, मदरसे में लगाने में कभी डरना नहीं है कि जी ये बनेगा क्या, ये खाएंगे कहाँ से। इन तलबा की खिदमत में मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर इस हदीस को, इस कुरान को, इस दीन को जो असातिज़ा ने इनको दिया है, अगर इन्होंने अपने सीने से लगाया, माल पैसे की हवस और हिरस को अपने दिल में न आने दिया, तो ये कुरान और ये हदीस अल्लाह की नेमतें इनको ऐसे दिलवाएंगी, ऐसे खजाने इनके ऊपर गिरेंगे कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। मैं अपने शेख की बात अर्ज करके बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे हजरत मौलाना इदरीस अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मियाँ कुरान का हाफिज हो और फिर वो भूखा मरे, ये तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। फरमाया कि कभी तजर्बे के तौर पर तुम कर लेना कि दीन की सिर्फ इतनी सी खिदमत कि वो मस्जिद का मुअज्जिन बन जाए, मेरा अल्लाह कभी उसको रिज़्क में परेशान नहीं होने देगा। और कुरान का हाफिज हो, कुरान वाला हो, दीन वाला हो, अकेला जंगल में चला जाए, तन्हाइयों में चला जाए, अल्लाह उसका रिज़्क पीछे पहुंचा देगा। कितने हमारे अकाबिर बुजुर्गों की ऐसी मिसालें हैं कि जो दीन के लिए वीरानों में, जंगलों में जाके बैठ गए, अल्लाह ने जंगल को मंगल बना दिया और वहां पर अल्लाह ने बहारें अता फरमा दी। खुशकिस्मत हैं ये तलबा कि जिन्होंने अपने सीनों को नबी की हदीस के लिए पेश किया है और अल्लाह ने ये खजाना इनको नसीब फरमाया है और इनके मुकद्दर जागे हैं और इनके लिए सआदत के फैसले हुए हैं। हाँ, शर्त यही है कि जैसे असातिज़ा ने सिखाया है, पढ़ाया है, जो लाइन दी है, जो रास्ता दिया है, अगर उस पे चलते रहेंगे तो इज्जतें मिलती चली जाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता अपनी गलती कोताही की वजह से उस रास्ते को छोड़ बैठे और दुनिया को अपना मकसूद बना लिया और दुनिया की लालच और हवस में आ गए तो फिर वो इज्जत नहीं रहेगी। फिर दुनिया वाले आगे होंगे
ہوں گے اور مولانا صاحب پیچھے ہوں گے. اور اگر دنیا کی لالچ دل میں نہ آئی, قرآن اور حدیث سینے سے لگا رہا, تو پھر انداز یہ ہوگا مولانا صاحب آگے آگے ہوں گے اور دنیا والے پیچھے پیچھے ہوں گے. اللہ رب العزت اس ادارے کو, اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاداب رکھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا یہ سلسلہ یوں ہی سینوں میں منتقل ہونے کا یہ اللہ رب العزت یہ سلسلہ جاری رکھے. اور خاص طور پر جو اس ادارے کے بانی تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور اللہ رب العزت جو ہے اس سلسلے کو چلانے والوں کو سلامت رکھے, اور ان کی زندگیوں میں اور ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آج کے دور میں مدرسے چلانا بہت مشکل ہے, باقی تو باتیں جہاں ہیں سو ہیں. لوگ تعاون کم کرتے ہیں, تانے زیادہ مارتے ہیں. انہوں نے مولویوں نے یہ دکانداری بنائی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, ایسا کہ اللہ معاف فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. ایسا نہیں ہے. جب دکانداری ہوتی ہے پھر دین کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں, پھر یہ فیض چلنا ختم ہو جاتا ہے, پھر ایسے انوارات اور پھر ایسے اکابرین کی سرپرستیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں. جب اللہ رب العزت کسی بندے سے دین کا کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی ہوس اور ہرس کو نکالتے ہیں, دین کی عظمت اس کے دل میں بٹھاتے ہیں, تب پھر وہ دین کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ورنہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں, جو دین کے نام پہ بننے والی دکانیں ہوتی ہیں وہ آگے نہیں چلا کرتی ہیں. یہ مدرسے اخلاص کی بنیاد پر چلتے ہیں, دین کی محبت کے نتیجے میں آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد و شاداب رکھے, اور ہمارے تمام